اما بعد، میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو دسترخوان بچھائے ہیں، ایک روح کی غذا کا اور ایک جسم کی غذا کا۔ والارض بعد ذلك دحاها، یہ زمین دسترخوان ہے، اخرج منها ماءها ومرعاها، پانی اور چارہ، والجبال ارساها، پہاڑ لگائے۔ والذی خلق لكم ما فی الارض جميعا، وہ اللہ ہے جس نے زمین میں جو کچھ بنایا صرف تمہارے لیے ہی بنایا ہے۔ کلوا ورعوا انعامکم، خود بھی کھاؤ، اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، اپنے جانوروں کو بھی اس میں لے کے جا کر کھلاؤ پلاؤ۔ پھر انا صببنا الماء صبا، اللہ تعالیٰ کا یہ دسترخوان جو ہمارے روح کے لیے، جسم کے لیے، یہ وہ دسترخوان ہے جس پر کافر، مومن، مسلم، شرابی، متقی، پاک دامن، زانی، جواری، دہریہ، ہندو، مسلم، سب اس دسترخوان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ تو چل پڑو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، زمین بچھائی۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر اس کو پھاڑا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا، اس میں سے غلے نکالے، پھل نکالے، انگور، وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اس میں باغات بنائے، اس میں غلے، اس میں کھجوریں، اس میں زیتون، اس میں گندم، اور اس میں بے شمار پھل، اور اس میں چارہ، ابن چارہ۔ یہ سب کس لیے ہے؟ متاع لکم ولانعامکم، تاکہ یہ جو جسم ہے اس سے فائدہ اٹھا سکے، جسم کو اس سے نفع پہنچے۔ آیۃ لہم الارض المیتۃ احییناها فاخرجنا منها حبا فمنه یأکلون، یہی ہماری نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے زمین کو بچھایا اور اس میں سے غلوں کو نکالا تاکہ تم کھا سکو۔ وجعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب، اور اس میں ہم نے باغات لگائے کھجوروں کے، انگوروں کے۔ وفجرنا فیہا من العیون، اور اس میں ہم نے چشمے جاری کیے میٹھے پانی کے۔ ھذا عذب فرات، یہ میٹھا ہے۔ ھذا ملح اجاج، یہ کڑوا ہے۔ ومن کل تأکلون لحما طریا، اس سے بھی کھاتے ہو، اس سے بھی کھاتے ہو۔ یہ اللہ کا دسترخوان سب کے لیے ہے۔ جس نے نجس قرار دے دیا جس خنزیر کو، اس کو بھی اسی میں سے کھلاتا ہے، اور نجس قرار دے دیا مشرک کو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس میں سے کھلاتا ہے۔ یہ دسترخوان اللہ تعالیٰ کا عام ہے۔ اس جسم کو بنایا جس نظام سے انبیاء کا جسم بنا، اسی نظام سے ایک عام آدمی کا جسم بنا، جس نظام سے ایک عالم کا جسم بنا، اسی سے ایک مشرک کا جسم بنا۔ وہ ایک اللہ تعالیٰ کا انسانی جسم کو چلانے کا ایک نظام بنا ہوا ہے۔ اسی کے تحت جب وہ دنیا میں آتا ہے تو یہ ایک کھلا دسترخوان اپنے سامنے وہ پاتا ہے۔ سورج، ستارے، چاند، ہوائیں، موسم، یہ سب ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان کی پیدائش، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کی گردش، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، سمندر میں کشتیوں کا چلنا جس سے تجارت چلتی ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور آسمان سے پانی کا برسنا، زمین کو زندہ کرنا۔ وبث فیہا من کل دابہ، چاروں طرف مخلوق کو پھیلانا۔ وتصریف الریاح، ہواؤں کا بدلنا، موسم ابھی ٹھنڈ آ گئی، سردی آ گئی، پھر گرمی آ جائے گی، خزاں آ جائے گی، بہار آ جائے گی، گرم ہوائیں بھی چلاتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں بھی چلاتا ہے۔
والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان وہ بادلوں کو کھڑا کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے مادی اس جسم کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور اس ظاہری کائنات کو چلانے کے لیے۔ یہ رب جو ابھی مولفہ فرما رہے تھے کہ اللہ نے ربوبیت سے ابتدا کی، ربوبیت سے انتہا کی، رب العالمین سے تعارف کروایا اور رب العالمین پر جا کر ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو ختم فرمایا۔ اور اس میں بے شمار چوپائے جو آپ کے لیے ذبح ہوتے ہیں، قربان ہوتے ہیں، ان کا دودھ بھی ہے۔ والانعام خلقها، یہ جانور، لکم فیہا دفء، گرمائش، یہ جیکٹ بنی ہوئی ہے، ومنافع، تجارت ہے، ومنہا تاکلون، روزانہ بکری ذبح ہو رہی، گائے ذبح ہو رہی، بھینس ذبح ہو رہی، گوشت بھی کھاؤ۔ ولکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون، اس میں تمہارے لیے خوبصورتی ہے۔ یہ آیت شہری آدمی نہیں سمجھ سکتا، یہ آیت صحرائی اور دیہاتی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ مال دروازے پہ کھڑا، گھوڑے کھڑے ہوں، اونٹ کھڑے ہوں، وہ کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں، ان کی چال کیسی خوبصورت، ان کا جانا، ان کا آنا، ان کا چلنا، ان کا چرنا، اس میں کیا جمال ہے، کیا خوبصورتی ہے، جس کو قرآن بتاتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَال حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ پھر وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ پھر یہ تمہارا سامان اٹھا کے چلتے ہیں پہاڑوں میں، گلگت کے اونچے پہاڑوں میں جہاں سڑک کوئی نہیں، راستہ کوئی نہیں، تو وہاں اللہ نے جانور ایسے پیدا کیے، ان کے سم ایسے بنا دیے کہ رکھ دیں بالکل چکنے پہاڑ پر، چکنے پتھر پر، وہ اپنا پاؤں رکھ دیں تو اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، گوند کی طرف چپک جائے اور وہ آپ کا سامان اٹھا کے اوپر کو چلتے ہیں۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، پھر گدھے اور گھوڑے اور خچر، یہ سب تمہارے لیے۔ پھر ایک فائدہ اور بتایا، وَمِن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، تم ان جانوروں کی کھالوں سے گھر بناتے ہو۔ تَسْتَخِيفُونَ يَوْمَ غَانِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ، کیونکہ عرب کے صحرائی لوگ تھے اور اب بھی ہیں اور ہر زمانے میں رہیں گے، کہ تم ان کے خیمے بناتے ہو، وہ لگانے میں بھی آسانی سے لگ جاتے ہیں، اکھاڑتے وقت اکھڑ بھی جاتے ہیں بڑی آسانی سے۔ من اشعارها واصواتها واوبارها اثاثا ومتاعا الى حين، پھر اس کے کھال سے الگ فائدہ اٹھاتے ہو، بالوں سے الگ فائدہ اٹھاتے ہو، اون سے الگ فائدہ اٹھاتے ہو۔ یہ جانور بھی اللہ تعالیٰ نے انسانی خدمت کے لیے لگا دیے۔ پھر اتنی کائنات میں اتنے اللہ نے پھل پیدا کیے، درخت پیدا کیے، تو یہ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کا مادی دسترخوان ہے۔ اور انسان کی طبیعت میں تلون، روزانہ کوئی نئی سبزی پکاؤ، نئے طریقے سے پکاؤ، کبھی ٹھنڈا پیتا ہے، کبھی گرم پیتا ہے، کبھی نمکین پیتا ہے، کبھی دال کھاتا ہے، کبھی گوشت کھاتا ہے، کبھی سبزی کھاتا ہے، کبھی مٹھائی کھاتا ہے۔ مٹھائی کی ہزاروں قسمیں بن گئیں اور اس کی بڑی بڑی دکانیں بن گئیں، وہ ساری ہی معدے خراب کرنے کے سامان ہیں، لیکن زبان کے چسکے سے آدمی مجبور ہے کہ ہر تو مٹھائیوں کی قسمیں، نمکین چیزوں کی قسمیں، پانیوں کی قسمیں، مشروب بھی ہے، دودھ بھی ہے، شربت بھی ہے، چائے بھی ہے، کافی بھی ہے، بوتلیں بھی ہیں، اور پیپسی بھی ہے، 7 اپ بھی ہے۔ یہ سب کس لیے ہے کہ انسان ایک چیز سے قانع نہیں ہوتا، رنگ بدلتا رہتا ہے۔ اور یہ مزاج اس لیے ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے، اور جنت میں مزاج اگر ایسا نہ ہو تو فائدہ کیسے اٹھائے گا؟ وہاں یہ مزاج کروڑوں گنا بڑھ جائے گا۔ اسی طرح ایک اللہ نے روحانی دسترخوان بچھایا ہے۔ ایک روح نا، رب جو ہوا تو جسم کو پالنے کے لیے تو اتنے لمبے چوڑے اسباب، اور روح جس کی برکت سے جسم قائم ہے، میں حرکت کر رہا ہوں، آپ بیٹھے سن رہے ہیں، روح اندر ہے نا، ابھی روح گئی تو بس مردہ بن گئے، وہ نام بھی ختم ہو جاتا ہے، میت ہو جاتا ہے، میت وہ میت بن جاتا ہے۔ تو جسم کا یہ سارا نظام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ یہ روح کے بھی تقاضے ہیں، اس کو بھی دسترخوان چاہیے، اس کو بھی غذا چاہیے، یہ بھی ایک غذا پہ راضی نہیں، اس کو بھی مختلف غذائیں چاہیے، اس کو بھی مختلف شربت چاہیے، مختلف غذا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک دسترخوان وہ روح کا بچھا ہے، روحانیت کے لیے اور روح کے لیے اور روح کو غذا پہنچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا دوسرا دسترخوان ہے، وہ قرآن مجید ہے، یہ اللہ کا روحانی دسترخوان ہے۔
زمین سے نکلا. غذائیں بھی زمین سے ہیں, پانی زمین سے, غلے زمین سے, پھل زمین سے, جانور زمین سے, مچھلیاں زمین سے. ہر غذا جو ہماری مرغوب ہے اگر آپ اس کے انتہا پر جائیں تو وہ زمین سے نکلی ہے. جسم بھی زمین سے, غذائیں بھی زمین سے, روح زمین سے نہیں ہے. یسألونک عن الروح, ہم نے پوچھا روح کیا ہے, تو جواب آیا قل الروح من امر ربی, روح اللہ کا امر ہے آسمان سے. جسم کے بننے کا نظام زمین پہ ہے, میاں بیوی ملے, ایک نظام چلا, ایک شکل بنی, ہڈیاں بنی. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم انشأناه خلقا آخر. یہ تو ماں کے پیٹ میں جسم کے بننے کا نظام چلا, لیکن روح یہاں سے نہیں پیدا ہوتی. یہ الگ نظام ہے جسم کے بننے کا, اور روح کے آنے کا الگ نظام ہے کہ 4 مہینے کے بعد فرشتہ آتا ہے آسمان سے اور روح کو لاتا ہے, اور بغیر کسی آپریشن کے اور بغیر کسی چیر پھاڑ کے وہ ماں کے پیٹ کی گہرائیوں میں اترتا ہے اور جا کر اس بچے کے ناک کے ذریعے سے روح اس کے اندر ڈال دیتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے. پتہ ماں کو تب چلتا ہے جب بچہ حرکت میں ہوتا ہے, وہ اچھا زندگی آ گئی. یہ روح کا نظام دوسری طرف سے ہے, جسم کا نظام دوسری طرف سے ہے. تو روح آسمان سے آئی ہے, اس کی غذا کو اللہ نے آسمان سے اتارا. تنزیل, اتارا گیا من الرحمن الرحیم, رحمان رحیم کی طرف سے اتارا گیا. تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا, یہ اتارا گیا اس ذات کی طرف سے جو 7 زمین آسمان کا بنانے والا ہے اور 7 زمین آسمان کا وہ بادشاہ ہے. تو قرآن آسمان سے آیا, یہ انسان کی روح کی غذا ہے, انسان کی روح کی تسکین کا سامان ہے, اور انسانوں کی ہدایت اور رہبری کا سامان ہے. یہ اللہ کا علم ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کی اپنی زبان مبارک سے نکلا ہوا نغمہ ہے جو قیامت تک محفوظ ہے, باقی ہے, اور اس کی صفت ہے یہدی للتی ہی اقوم, یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے. روٹی نہ ملے تو آدمی پریشان, پانی نہ ملے پریشان, نیند نہ ملے پریشان, چائے نہ ملے پریشان. ایسے ہی جب روح کو اس کی غذا نہیں ملتی تو یہ پریشان, اس کو اس کی غذا نہ ملے تو یہ بے چین بے قرار. تو اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی اگر قرآن نہ ہوتا تو ساری دنیا جانور اور انسان میں کوئی فرق نہ ہوتا. جانور بولتے نہیں, انسان بولتے ہیں. ان کا اور ان کا فرق یہ تھا بس کہ انسان بولتا ہے, وہ نہیں بولتے. تو میرے بھائیو, یہ قرآن اللہ کی کتاب بن کے آیا, اللہ کی طرف سے روح کا سامان بن کے آیا, یہ روح کی غذا بن کے آیا, یہ روح کا دسترخوان بن کے آیا. جیسے مادی دسترخوان پہ رنگا رنگ کے کھانے ہیں, قرآن کے دسترخوان پر رنگا رنگ کی نعمتیں ہیں. کہیں ایمان کے تذکرے ہیں, روح کی غذا, کہیں نماز ہے, کہیں ذکر ہے, کہیں تلاوت ہے, کہیں روزہ ہے, کہیں اکرام ہے, کہیں خدمت ہے, کہیں سخاوت ہے, کہیں انابت ہے, کہیں رغبت ہے, کہیں خوف ہے, کہیں شوق ہے, کہیں رونا دھونا ہے, کہیں سجدے ہیں, کہیں رکوع ہیں, کہیں طواف ہیں, کہیں حج ہیں, کہیں عمرے ہیں, اور کہیں رات کو اٹھ کے اللہ کے لیے تڑپنا ہے. صلہ رحمی ہے, عفت ہے, عفاف ہے, تقوی ہے, احسان ہے, عدل ہے, انابت ہے, صدق ہے, تواضع ہے, عاجزی ہے, مسکنت ہے, اللہ کی محبت ہے, شیطان کی نفرت ہے, جنت کے شوق ہیں, دوزخ کے خوف ہیں, اللہ کے لیے جانوں کا لگانا ہے, مال کا لگانا ہے, اللہ کے لیے گھروں کا چھوڑنا, اس کے رسول کی محبت میں تڑپنا مچلنا, اس کے قرآن کو راتوں کو اٹھ کے پڑھنا, اس کے لیے دھکے کھانا مارے مارے پھرنا. یہ قرآن کا دسترخوان ہے جس پر ہزاروں قسم کی غذائیں اللہ تعالیٰ نے چن کے رکھ دی ہیں. کہ جیسے میرا بندہ گوشت کھاتے کھاتے کہتا دال ہونی چاہیے, تو میرے نام سے, میرا نام میں لگے 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 لگے, طبیعت میں کچھ کسل مندی پیدا ہوئی تو دال بھی موجود ہے, بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں, کاروبار بھی ہے, چلو بھائی دال کھا لو 4 دن. ہر قسم کا سامان اللہ تعالیٰ نے قرآن کے دسترخوان سجایا اور آسمان سے اتار کر اعلان فرمایا کہ یہ میرا قرآن ہے, یہ میری کتاب ہے,
اور ان یہدی للتی ہی اقوم ہے، یہ سیدھے راستے کی طرف چلانے والا ہے۔ من جعلہ امامہ ساقہ قادہ الی الجنہ، جو قرآن کو آگے رکھے گا اسے جنت میں لے جائے گا۔ من جعلہ خلفہ قادہ الی النار، جو قرآن کو پیچھے رکھے گا اسے قرآن اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ صرف رمضان میں سننے کے لیے نہیں آیا، رمضان میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا، اور صبح نماز کے بعد ایک رکوع دو رکوع پڑھنے کے لیے نہیں آیا، ایک زندگی کا دستور لے کر آیا ہے۔ اور رمضان کو قرآن سے مناسبت ہے، سارے آسمانی علم کو اس سے مناسبت ہے کہ ساری آسمانی کتابیں رمضان میں اتری، قرآن بھی رمضان میں اترا اور بڑی شان سے اترا۔ پہلے 50,000 سال آدم کی پیدائش کے اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی، سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ پھر پیدائش آدم سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ پہ لکھوایا، لوح محفوظ پہ لکھوایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر لیلۃ القدر میں، جس کو اللہ بدلتے رہتے ہیں، آخری عشرے میں اللہ نے پھر اس کو دوبارہ لکھوایا۔ پہلے لوح محفوظ پہ لکھوایا 2000 سال پیدائش آدم سے قبل، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ لکھوایا اور پورے کا پورا لکھوا کر اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان پہ اتار دیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انزال کہتے ہیں اکٹھا اتارنے کو، اور تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا اتارنے کو۔ تو قرآن کے بارے میں دونوں لفظ آتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو پورا اتار دیا لیلۃ القدر میں۔ دوسری جگہ فرما رہے ہیں تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ قرآن ہے تھوڑا تھوڑا اتارا گیا۔ تو لیلۃ القدر میں پورا لکھوا کر مرتب کر کے پہلے آسمان پہ رکھ دیا، پھر پہلے آسمان سے 23 برس کے عرصے میں اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ تو میرے بھائیو، یہ پیغام الہی ہے، یہ قانون الہی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے ہے۔ اور یہ حکومت پاکستان نہیں ہے تو اس کے قانون کو توڑو گے تو کوئی نہیں پوچھے گا، اور ظالم چھوٹ جائے گا، مظلوم پکڑا جائے گا، جابر چھوٹ جائے گا اور مجبور پکڑا جائے گا، قاہر چھوٹ جائے گا اور مقہور پکڑا جائے گا۔ نہیں، یہ بڑے طاقتور کا کلام ہے، بڑے طاقتور کا قانون ہے۔ خضعت لہ السماوات السبع، ساتواں آسمان اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور خضعت لہ اعناق الجبابرہ۔ دیکھو اللہ نے مکے کا نام بکہ کہا ہے قرآن میں، مکے کا نام بکہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ۔ بکہ کہتے ہیں گردن توڑنے کو، گردن مروڑ دینا، بکہ یا بکو، گردن کو مروڑ دینا، کہ یہ اس بادشاہ کا گھر ہے، اور یہ اس بادشاہ کا شہر ہے، یہ اس بادشاہ کا گھر ہے جہاں گردنیں توڑ دی جاتی ہیں اور گردنیں مروڑ دی جاتی ہیں۔ وہ عاجز نہیں، لاچار نہیں، بلکہ وہ قادر ہے، جابر ہے، قاہر ہے اور قہار ہے، جبار ہے، متکبر ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، قدوس السلام ہے، مومن مہیمن ہے، عزیز جبار متکبر ہے، غفار و قہار ہے، مصور الباری ہے، خالق الباب مصور ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے۔ تو وہ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ اس قانون کو زمین پہ اتارا ہے، اور پھر اعلان کیا ہے کہ اس قانون پر جزا سزا کا ایک دن رکھا جا چکا ہے۔ بھائی یہاں تو ہر قسم کے قانون توڑے جا سکتے ہیں، امریکہ کا بھی توڑا جا سکتا ہے، سعودیہ کا بھی توڑا جا سکتا ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کے قانون کو توڑ سکتے ہیں، چھپ کے، بھاگ کے، لڑ کے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عاجز ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ نماز چھوڑ دی تو وہ کچھ کر نہیں سکتا، جھوٹ بول کے تجارت کی تو وہ کچھ کر نہیں سکتا، سود پہ پیسے کھا رہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا، زنا کر رہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا، شراب پی رہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا، زمین دبا لی اور وہ کچھ کر نہیں سکتا، روزے نہیں رکھے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا، قرآن نہ سنا اور وہ کچھ کر نہیں سکتا، کسی پر زیادتی کی اور وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ نہیں، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اے میرے نبی ان کو بتا دو کہ قانون آ گیا ہے اور قانون دینے والا اب تم سے غافل نہیں ہے۔ جو ظلم کر رہے، جو عدل کر رہے، اللہ غافل نہیں، تو پھر ہمارا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ پکڑے،
تو اللہ تعالیٰ پکڑتا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، میں نے ان کو مہلت دی ہے اس دن تک جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم، یہ دوڑ رہے ہوں گے، سر ذلیل ہو کے جھکے ہوں گے. لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی آنکھ پلٹ کے واپس نہیں آئے گی. وافئدتہم ہوا، ان کے دل اچھل کے باہر کو جا رہے ہوں گے. وانذر الناس، اے میرے نبی ڈرا دو ان کو. کس دن؟ یوم یاتیہم العذاب، جب وہ میرا عذاب آئے گا قانون شکنی پر، قانون کے توڑنے پر. جب میرا عذاب آئے گا پھر کیا کہیں گے؟ فیقول الذین ظلموا، یہ ظلم کرنے والے، ظلم ہم سمجھتے ہیں کسی کی زمین دبا لی، زنا کر دیا، قتل کر دیا، مار دیا، لوٹ لیا، بڑا ظالم ہے. ایک اور ظالم بتاؤں آپ کو، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے الجفا کل الجفا، ظلم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے. الجفا کل الجفا، ظلم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے. والنفاق، اور منافقت ہے اور بہت بڑی منافقت ہے. اب سارے حیرانوں کو دیکھ رہے کہ یہ کس کو کہنے لگے ہیں بہت بڑا ظالم، یہ کس کو کہنے لگے ہیں بہت بڑا منافق؟ تو آپ نے ساتھ فرمایا من سمع المنادی فلم یجبہ، جس نے اذان کی آواز سنی اور مسجد میں نماز پڑھنے نہ آیا بہت بڑا ظالم ہے. یہ سارا فیصلہ بعد ظالموں سے بھرا پڑا، یہ گلستان کالونی ظالموں سے بھری پڑی. عورتیں بھی ظالم اور مرد بھی ظالم اور بوڑھے بھی ظالم اور جوان بھی ظالم اور تاجر بھی ظالم اور دیہاتی بھی ظالم اور حکمران بھی ظالم. یوں نہ سمجھے میرے بھائیو کسی کو تھپڑ مارنا ہی ظلم ہے. اس ماتھے کو اللہ کے سامنے نہ جھکانا، اللہ کے نبی نے کہا بہت بڑا ظلم کر دیا. کہ نطفے سے انسان بنانے والے کو اکڑ گیا، اس چربی میں نور ڈالنے والے کو، اس چربی میں نور ڈالا، گوشت کے پردوں میں سننے کی طاقت کو پیدا فرمایا، ہڈیوں کے پہاڑ کھڑے کر کے اس کو ایسا خوبصورت وجود سجایا، عقل کی تاریں جوڑ کر زندگی کا نظام سمجھایا، دل کے اندر جذبات کی دنیا آباد کر کے محبت و نفرت کے نقشے قائم فرمائے، کائنات کو رنگا رنگ پھولوں سے بھر کے اس کو مہکایا اور جانوروں کو قربان کروا کے ان کے دسترخوان سجائے، ان کی دودھ کے نہریں جاری کر کے ان کے دسترخوان سجائے. اس رب کو سجدہ نہ کیا بہت بڑا ظالم ہے. فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، کہیں گے اللہ معافی مانگتے ہیں تو اب نہیں کریں گے، ہمیں چھٹی دے دیں، تیری مان کے چلیں گے، تیرے رسول کی مان کے چلیں گے. اب اس کا جواب آئے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، اس وقت تو تم کہتے تھے ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، اس وقت تم کہتے تھے ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا. وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، اور تم نے دیکھا انہی شہروں میں تم رہے جن پر پہلے میرے عذاب آ چکے تھے. وتبین لکم کیف فعلنا بہم، تم نے دیکھا کہ ان پر کیسے عذاب آئے تھے میرے، تمہارے دائیں بائیں نمونے بکھرے ہوئے تھے. وضربنا لکم الامثال، اور ہم نے تمہیں مثالیں دے دے کے سمجھایا. وقد مکروا مکرہم، تم میرے خلاف تدبیریں چلاتے رہے. وعند اللہ مکرہم، اور میں تمہاری ساری تدبیروں کو دیکھ رہا تھا. وإن كان مکرہم لتزول منہ الجبال، اگرچہ تمہاری تدبیریں پہاڑ اڑا دیتی لیکن میں تمہاری تدبیروں کے سامنے حائل ہوتا چلا گیا. فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا، جو کچھ ان بازاروں میں ہو رہا ہے، گلیوں سڑکوں میں ہو رہا ہے، میں اس سے غافل نہ مجھے سمجھو. ان اللہ عزیز ذو انتقام، میں قدرت والا بھی ہوں، انتقام والا بھی ہوں. لیتا کیوں نہیں کا وہ دن آ رہا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن یہ زمین نہیں ہوگی اور زمین ہوگی. والسماوات، آسمان نئے سرے سے بنیں گے. وبرزوا للہ الواحد القہار، اور تم سب اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. یوم نسیر الجبال، جب یہ پہاڑ چل جائیں گے. وتری الارض بارزہ، اور زمین ایک میدان ہوگی. وحشرناہم،
اور میں تم سب کو جمع کروں گا. فلم نغادر منہم احدا، تم میں سے کسی ایک کو کسی نہیں چھوڑوں گا. وعرضوا علی ربک صفا، اور تم صف در صف بن کے کھڑے ہوگے، عورتیں مرد، ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ شرم نہیں آئے گی؟ کہا عائشہ کوئی کسی کو دیکھے گا ہی نہیں، ایسے خوف کا عالم ہوگا. لقد جئتمونا، تم آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ اللہ کہے گا لقد جئتمونا، آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ کیا کہتے تھے؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا. اب دیکھو آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ کما خلقناکم اول مرہ، جیسے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا. بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، تمہارا خیال تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، اب دیکھو یہ ہونے لگا ہے. فترى المجرمین مشفقین مما فیہ، اب دیکھو مجرمین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کو دیکھو کیا ہو رہا ہے. یہ کیوں ڈر رہے ہیں کہ سرابیلہم من قطران، ان کو آگ کی شلواریں پہنا دی گئی. قطعت لہم ثیاب من نار، ان کو آگ کے کرتے پہنا دیے گئے. تغشا وجوہہم النار، ان کے سروں پہ آگ کو چڑھا دیا گیا. اور وہ کہہ رہے ہیں یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ تو گلستان کالونی کے کیے ہوئے سارے عمل اور فیصلہ آباد کے بازاروں میں، گلیوں میں، گھروں میں جو کچھ کیا اندر چھپ کے، یہ تو وہ بھی سارا سامنے آ گیا. ما لہذا الکتاب، یہ کیسا پرچہ ہے جس نے سب کچھ آؤٹ کر دیا. یہاں پردے ڈالتا ہے، وہاں پردے اٹھائے گا. یہاں گناہوں کو اللہ چھپاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کھول کے بتا دے گا یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. تو اللہ تعالیٰ قرآن قانون ہے، اس پر جزا سزا کا نظام ہے جو چل رہا ہے اور چلنے والا ہے. قیامت کے دن پورا پورا، دنیا میں تھوڑا 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 تھوڑا. اور اس قانون کو پورا کرنے والوں کے لیے الگ نظام چلے گا. وہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا نظام ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، جنہوں نے مجھے راضی کر لیا ان کی محنت کبھی ضائع نہیں ہوگی، ان کی محنت کبھی نہیں ضائع ہوگی. کیا ہوگا؟ فَيَحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ، ان کو سونے کے کنگن ان کا رب پہنائے گا. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، ان کا اللہ ان کو ریشمی جوڑے پہنائے گا. پھر لباس اچھا ہو، لباس اچھا ہو، گھر اچھا ہو. مساکن طیبۃ فی جنات عدن، ان کا اللہ ان کو جنت کے خوبصورت گھر دے گا. پھر چشمے ہو، نہریں ہو، تجری من تحتہم الانہار، وہ گھر ایسے ہیں کہ جن کے دائیں بائیں نہریں اور چشمے ابلتے مچلتے چلتے پھر رہے ہیں. پھر ساتھی اچھا ہو. وزوجناہم بحور عین، ہم ان کو جنت کی خوبصورت لڑکیوں سے ان کا نکاح کریں گے. لو بسقت بسقۃ فی سبعۃ ابحر لکانت احلی من العسل، اگر وہ لڑکی سمندر میں تھوک ڈالے تو ساتوں سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے. حور عین، موٹی آنکھ. کانہن الیاقوت والمرجان، یاقوت و مرجان کی طرح. کانہن بیض مکنون، انڈے کے سفید چھلکے کی طرح. کامثال اللؤلؤ المکنون، چھپے ہوئے موتی کی طرح. کواعب اترابا، ہم عمر عروب عشق کرنے والی. اترابا، ہم عمر. خیرات، حسان، خوبصورتی ہو، اخلاق نہ ہو تو چولہے میں ڈالے گا اسی عورت کو. خیرات، اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا اخلاق میں اعلیٰ. حسان، حسن و جمال میں اعلیٰ، ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہوگا. یہ دینی قانون کو پورا کرنے کا نظام اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. گھر بھی دے دیے، ساتھی بھی دے دیے، جوانی بھی دے دی، پینا پلانا بھی ہو گیا. یتنازعون فیہا کأسا لا لغو ولا تأثیم، یہاں تو شراب پیو تو چھپ کے پیو، اور پیو تو بے ہوش ہو جاؤ، کیا بھی کرو، الٹی بھی کرو، قدم بھی لڑکھڑائیں، خود بھی ڈگمگائے، نہ خیر کا پتہ نہ شر کا پتہ. یہاں اللہ خود پلا رہا ہے. سقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ خود ان کو شراب پلانے والا ہے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، غلام ہیں بھاگ رہے، دوڑ رہے، آ رہے، جا رہے. بأکواب و اباریک، ان کے ہاتھوں میں جام ہیں. کسی کو دستہ لگا ہوا ہے، کوئی بغیر دستے کے ہے. وکأس، اور پیالے ہیں، ان میں کیا ہے؟ من معین، اس میں معین کی شراب ہے. وکأسن دہاقا، لبا لب بھرے ہوئے جام ہیں. اور
ان کے ساتھ لا یصدعون عنہا، سر میں درد نہیں، ولا ينزفون، بے ہوش نہیں، پینا ہوا تو کھانا بھی ہو، فاکہۃ مما یتخیرون، پھل ہیں جیسے مرضی چاہیں، نہ چھلکا، نہ گٹھلی، نہ موسم کی قید، نہ اس کے بیج کی قید، وہ چھلکے سے آزاد، گٹھلی سے آزاد، موسم سے آزاد، سینچائی سے آزاد، حفاظت سے آزاد، لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، سدر مقبوض، طلح ممدود، ظل ممدود، ماء مسکوب، وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، وفرش مرفوعہ، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، سائے پھیلے ہوئے، سائے لمبے، پانی بہتے ہوئے، سائے پھیلے ہوئے، پرندے اڑتے ہوئے، پھل خوشے جھکے ہوئے، پھل پکے ہوئے، تخت بچھے ہوئے، بیویاں خوبصورت ساتھ دینے والی، جوانی ہمیشہ، صحت ہمیشہ، زندگی ہمیشہ۔ یہ گلستان ایک دن اجڑ جائے گا، ہر گلستان کے مقدر میں ہے اجڑنا، ہر شہر کے مقدر میں ہے کھنڈروں میں بدلنا، ہر آبادی کے مقدر میں ہے ویرانی میں بدلنا، ہر زندگی کو موت کھائے گی، ہر جوانی کو بڑھاپا کھائے گا، ہر خوشی کو غم کھائے گا، ہر ہنسنے والا روئے گا اور ہر آنے والا جائے گا، جو اپنے قدم اپنے جسم پہ ایک پھل پکے ہوئے، تخت بچھے ہوئے، بیویاں خوبصورت ساتھ دینے والی، جوانی ہمیشہ، صحت ہمیشہ، زندگی ہمیشہ۔ یہ گلستان ایک دن اجڑ جائے گا، ہر گلستان کے مقدر میں ہے اجڑنا، ہر شہر کے مقدر میں ہے کھنڈروں میں بدلنا، ہر آبادی کے مقدر میں ہے ویرانی میں بدلنا، ہر زندگی کو موت کھائے گی، ہر جوانی کو بڑھاپا کھائے گا، ہر خوشی کو غم کھائے گا، ہر ہنسنے والا روئے گا اور ہر آنے والا جائے گا، جو اپنے قدم اپنے جسم سے ایک میل کا ذرہ برداشت نہیں کرتا، وہ منو مٹی میں جا کر وہ کیڑوں کی غذا ضرور بن کے رہے گا، جو ہر وقت خوشبوؤں میں مہکا رہتا ہے، اس کی اپنی قبر ایسی بدبو سے بھرے گی کہ ایک اینٹ نکل جائے تو پورے قبرستان میں اس کی بدبو سے لوگ پریشان ہو جائیں۔ لہذا یہ گھر دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ ٹوٹنے والا ہے، یہ دار الزوال ہے، دار انقطاع ہے، دار بلا ہے، یہ فریب ہے، یہ نظر کا فریب ہے، نظر کا بھی، عقل کا بھی، دماغ کا بھی۔ یہاں سے گزرنا ہے، ہم راہی ہیں، ہم مسافر ہیں، ہم مقیم نہیں، ہم رہنے والے نہیں، ہم تو کوچ کرنے والے ہیں۔ کوچ کا بگل بچ چکا ہے، بالوں کی سفیدی، بیماری کا آنا، بالوں کا سفید ہونا، نظروں کا کمزور ہونا اور ہاتھوں میں جسم جوڑوں میں درد ہونا، بیماریوں کے چکر لگانا، دائیں بائیں موت کا راج۔ جوانوں کو مرتے دیکھا، بوڑھوں کو مرتے دیکھا، دائیں طرف جنازہ اٹھا، بائیں طرف جنازہ اٹھا، آج کسی کے قرآن خوانی میں شریک، آج کسی کے جنازے میں شریک۔ یہ چاروں طرف بگل بج رہا ہے کہ ایک دن یہ موت کا پیالہ تو بھی پی جائے گا، مر جائے گا۔ الموت حق والحیات باطل۔ تو ایک نظام اللہ نے میرے بھائیوں آگے چلایا ہوا ہے ہمیشہ کی زندگانی کا، کہ اس روح کے دسترخوان سے جو قرآن کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، اس سے لے لیں جو ہمیں دینا چاہتا ہے۔ ایمان دینا چاہتا ہے، نمازیں دینا چاہتا ہے، ذکر و تلاوت دینا چاہتا ہے، حقوق العباد دینا چاہتا ہے، اخلاق دینا چاہتا ہے، صدق و دیانت دینا چاہتا ہے، سچائی دینا چاہتا ہے، صلہ رحمی دینا چاہتا ہے، عفاف دینا چاہتا ہے، اللہ کا شوق دینا چاہتا ہے، جہنم کا خوف دینا چاہتا ہے، اللہ کے رسول کی محبت دینا چاہتا ہے۔ یہ قرآن کا دسترخوان ہے بھائی، اس سے بھی کچھ لے لیں، یہی آگے کام آئے گا۔ یہی قرآن ہے جو آگے چل کے سفارش بنے گا، یہی قرآن ہے جو قبر میں آ کے سفارش کرے گا، یہی قرآن ہے جو عرش کے دن دو آنکھوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، اللہ کے عرش کے نیچے قیامت کے دن اس کی دو آنکھیں ہوں گی اور ہر ایک کو دیکھے گا، اس نے میرا حق ادا کیا ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ کہیں گے جاؤ معاف کیا۔ وہ کہے گا یا اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، اس کو پکڑ لو، اللہ فرمائیں گے جاؤ اس کو پکڑ لیا۔ تو یہ ایک نظام چلنے والا ہے، اصحاب الیمین کا بھی، اصحاب الشمال کا بھی، کامیاب کا بھی اور ناکام کا بھی۔ یہ دونوں نظام قرآن نے سمجھائے ہیں،
بتائے ہیں، اور نہ ماننے والوں کا ٹھکانہ بھی بتا دیا، ہمیشہ کی آگ ہے، ماننے والوں کا ٹھکانہ بھی بتا دیا، ہمیشہ کی نعمتیں، جوانی ہمیشہ، زندگی ہمیشہ، پینا پلانا ہمیشہ، ساتھی ہمیشہ، نبیوں کا پڑوس ہمیشہ، اور اس سب سے بڑھ کر اللہ پاک کا ساتھ ہمیشہ، اللہ کی رضا ہمیشہ، اللہ کا دیدار ہر 8ویں دن۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھوں پہ چھڑیاں چلائیں، ان کو اپنے گوشت کٹنے کا احساس نہ ہوا۔ یوسف علیہ السلام کے بنانے والا جب اپنے چہرے سے پردہ اٹھائے گا تو دلوں پہ کیا کچھ گزر جائے گا۔ اور ہر 8ویں دن اللہ کا دیدار، جو جنت الفردوس والے ہیں ان کو دن میں 2 دفعہ، صبح بھی شام بھی، صبح بھی شام بھی۔ اور آپ نے فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور صدیق اکبر کو دیدار خاص کرائے گا۔ دیدار عام یہ حال ہے کہ جب اللہ پاک کو دیکھیں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اللہ کا جب دیدار ہوگا چہرے تر و تازہ ہوں گے، خوشحال ہوں گے، نہال ہوں گے، آباد ہوں گے۔ میں چھوٹا سا واقعہ سنوں۔ ایوب علیہ السلام 18 برس بیمار رہے، جب صحت ملی، ان کی بیماری مشہور ہے، شاید دنیا میں ایسا کوئی بیمار نہیں آئے گا، وہ تو اللہ کی آزمائش کی بحیثیت نبی کے، تو بیماری وہاں تک گئی جہاں تک دنیا میں کسی کو نہیں آئے گی۔ لیکن جب صحت ملی تو ایک آدمی نے پوچھا آپ کو بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے لگے احلا من الصحہ، بیماری کے دن صحت کے دنوں سے زیادہ مزے کے تھے، زیادہ مزے کے تھے۔ توبہ توبہ، وہ کیسے مزے کے تھے؟ تو ارشاد فرمایا جن دنوں بیمار تھا اللہ تعالیٰ روزانہ ایک دفعہ پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے، کہ بس وہ جو ایک بول میرے کانوں میں پڑتا تھا میرے سارے درد راحت میں بدل جاتے تھے، اور میں اسی کی لذت میں 24 گھنٹے تڑپتا رہتا تھا۔ ابھی وہ لذت ختم بھی نہیں ہوتی تھی کہ پھر آواز آتی ایوب کیا حال ہے۔ صرف ایک ندا ان کے سارے درد دکھ چن دیتی تھی۔ جب جنت ہو، جوانی، صحت، قوت، طاقت، جمال، جلال، کمال، عزت، رفعت، بلندی، ہر چیز میں آپ کامل بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ عرش کے اوپر سے پردہ ہٹا کر اپنا آپ دکھا کر پھر آپ سے پوچھے کیا حال ہے، کبھی اس لذت کو بھی سوچا؟ تو بھائیو، فیصل آباد کے بازاروں میں جی نہ لگائیں، اس گلستان سے جی نہ لگائیں، یہ گلستان ہے ہی نہیں، یہ تو خارستان ہے۔ اللہ کے گلستان سے جی لگائیں، جس کا راستہ اس کو راضی کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، اس کے حکموں پہ چلنا ہے، اس کو قرآن کو سامنے رکھ کے چلنا ہے۔ تبلیغ کا کام اسی کو سیکھنے کی محنت ہے، کیونکہ جماعت نہیں ہم بار بار محنت کرتے ہیں۔ بھائی اللہ کے واسطے اللہ کے راستے میں جاؤ، تبلیغ میں جاؤ، تبلیغ میں جاؤ، کہ تربیت کے بغیر دین نہیں آتا۔ ہمارے پاس کچھ جزوی دین موجود ہے، کچھ عبادات ہیں، کچھ اعمال ہیں، لیکن میرا اللہ جو مجھ سے چاہتا ہے وہ سب کچھ میں کروں، جو نہیں چاہتا وہ سب کچھ میں چھوڑ دوں، ایسا اسلام اس وقت نظر کوئی نہیں آتا۔ اس کو سیکھنے کے لیے نکلنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے اوامر سدا ہیں، موت تک ہیں۔ جمعۃ الوداع اس لیے اہم ضرور ہے کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اور آئندہ کس کے نصیب میں ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، کس نے آگے چلے جانا ہے، کس نے دوبارہ دیکھنا ہے۔ اس لحاظ سے تو اس کی اہمیت ضرور ہے، لیکن فرض ہونے کے لحاظ سے اس میں اور فجر کی نماز میں کوئی فرق کوئی نہیں۔ فرضیت میں جمعۃ الوداع ہو، رمضان کا پہلا جمعہ ہو، درمیانی ہو، آخری ہو، یا شوال کا جمعہ ہو، ذوالحج کا جمعہ ہو، محرم اور سفر کا جمعہ ہو، کسی 12 مہینے کا، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، کوئی مہینہ ہو جمعہ سب برابر ہے، کوئی مہینہ ہو نماز سب برابر ہے۔ لیکن یہ کتنا بڑا ستم ہے کہ اس جمعے کے لیے تو صفیں بچھانی پڑتی ہیں، اور نماز کے لیے مسجد خالی منتظر ہوتی ہے کہ گلستان والے کہاں چلے گئے۔ صرف جمعہ اپنے اوپر فرض سمجھا ہوا تھا، باقی نمازیں کس سے معاف کروائی ہیں؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کوئی آپ کے پاس کتاب آئی ہے جس میں اللہ نے کہا ہو کہ جمعہ پڑھ لیا کرو باقی معاف ہے؟ ام لکم کتاب، اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کوئی تمہارے پاس کوئی نئی کتاب آئی ہے جس میں میری طرف سے کوئی تخفیف آ گئی ہو؟
جس رب نے روزے فرض کیے، نماز فرض کی، حج فرض کیا، زکوٰۃ فرض کی، جمعہ فرض کیا، سارے احکام فرض کیے، اسی نے سارے سال کی نمازوں کو بھی فرض کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کے ساتھ نماز کی خصوصیت کوئی نہیں، اور جمعۃ الوداع کے ساتھ نماز کی خصوصیت کوئی نہیں ہے۔ نماز اللہ کا فرض ہے جو سارا سال ہر مرد عورت پر ہے۔ یہ وہ فریضہ ہے جو قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ پہلا حساب ہی نماز کا ہے، اگر نماز میں فیل ہو گیا تو باقی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ شہید بھی ہوا اور نماز نہیں ہے تو شہادت بھی مردود ہو جائے گی۔ شہید ہو گیا، کافروں کے مقابلے میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا، لیکن اگر بے نمازی ہے تو یہ بے نماز اس کو بے نماز ہونا جہنم میں لے جائے گا۔ ہاں، اس کی سزا بھگت کے جنت میں چلا جائے گا، لیکن نماز کے چھوڑنے پر اس کا شہید ہونا بھی اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ یہ اتنا زبردست فریضہ ہے۔ اللہ کے واسطے بھائیو، اس ماتھے کو اللہ کے سامنے جھکانے کی عادت ڈال لیں، نہیں تو یہ مخلوق کے سامنے ذلیل ہو جائے گا۔ اس ہاتھ کو اس کے سامنے پھیلانے کی عادت ڈال لیں، ورنہ یہ ٹکے ٹکے کے آدمی کے سامنے پھیلے گا۔ اس کے سامنے پھیلانا سیکھیں، جس سے مانگنا عزت ہے، جس کے غیر سے مانگنا ذلت ہے، جس کے سامنے سر مٹی میں رکھنا عزت ہے، اور اس کے علاوہ سر جھکانا ذلت ہے۔ اس رب کے احسان کو سامنے رکھ کر، اس رب کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر، اگر تم ہفتے میں ایک دفعہ روٹی کھاتے ہو تو پھر ہفتے میں ایک نماز جمعے کی کافی ہے۔ ہواؤں کے بھی تنوں کے تن ہمارے اندر جائیں، خون کی گردش تنوں کی تن ہمارے اندر چلے، دل کی دھڑکن، دل کے کارخانے چلے، پھیپھڑے کے کارخانے چلے، اور جسم میں نہروں کے جال چلے، تک دماغ کی برقی دوڑیں دوڑی، برقی نظام چلے، کان کے ٹیلی فون چلے، آنکھوں کے برقی بلب چلے، دماغ کی حرکت، ہاتھ کی حرکت، پاؤں کی حرکت، غلاظت سے نکلنے کا نظام چلا، نعمتوں کے اندر جانے کا نظام چلا، گرمی سردی کے نظام چلے، 24 گھنٹے ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی جب وہ نعمتوں کے دریا بہا رہا ہے، اس کے مطابق تو ہمیں مسجد سے نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ اس کا احسان ہے کہ اچھا 5 وقت تو آ جاؤ، باقی اپنے کام کر، اتنا بھی نہ کریں تو پھر کہیں ڈوب کے مر جائیں۔ جس رب کی زمین پہ رہنا ہے تو اس کے فرما بردار بن کر رہیں، جس رب کا رزق کھانا ہے تو اس کے فرما بردار بن کے رہیں، جس رب کو جان دینی ہے تو اس کے لیے تیاری کر کے چلیں، جس کو حساب دینا ہے تو اس حساب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے چلیں۔ اس غفلت میں نہ مر جائیں میرے بھائیوں، ورنہ سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں ہوگا۔ یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اللہ کا رسول اور آگے بیٹی فاطمہ، جن کو جنت کی عورتوں کا سردار خود اپنی زبان سے کہا کہ آج میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور مجھے آ کے خوشخبری دے گیا ہے کہ میری یہ بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور یہ میرے 2 بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پھر ان کو کہہ رہے ہیں، اے فاطمہ محمد کی بیٹی، اپنے آپ کو جہنم سے خود بچانا، میں نہیں تمہیں چھڑا سکتا۔ اگر اللہ نے پکڑ لیا، من الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کون سفارش کرے گا؟ کوئی نہیں چھڑا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کوئی سفارش نہیں کر سکتا جب تک اللہ اجازت نہ دے، رسول پاک بھی سفارش نہیں کر سکتے جب تک اللہ اجازت نہ دے۔ من الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی ہے اس کی اجازت کے بغیر منہ سے بول سکے؟ تو میرے بھائیوں، اتنی بڑی خاتون کو اتنی بڑی ہستی کہہ رہی ہیں خود بچانا اپنے آپ کو دوزخ سے۔ یا صفیہ بنت عبد المطلب، اے صفیہ میری پھوپھی، انقذی نفسک من النار، خود بچانا اپنے آپ کو جہنم سے۔ فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں نہیں تمہیں، اگر اللہ نے پکڑ لیا میں نہیں چھڑا سکتا۔ یہ 2 ٹکے کے عدالتوں میں کیس لگتے ہیں، لوگ ہزاروں روپے خرچ کر کے وکیل رکھتے ہیں، سزاؤں کے خوف سے کانپتے سفارشیں تلاش کرتے ہیں۔ اس احکم الحاکمین کے سامنے میرا آپ کا کیس لگنے والا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ صرف عیسیٰ علیہ السلام سے اتنا پوچھے گا، اے عیسیٰ انت قلت للناس ان يتخذوني وامي الہین من دون اللہ،
اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام اس جواب پہ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، روئے روئے سے خون نکلنے لگ جائے گا اور 40 برس تک ہوش نہیں آئے گا۔ 5 بڑے پیغمبر ہیں، 5 بڑے پیغمبر، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 بڑے پیغمبر ہیں، ان میں سے یہ چوتھے ہیں۔ اور وہ صرف اتنے بول پر کہے اے عیسیٰ تو نے کہا تھا، اتنے پر بے ہوش ہو کے گر جائیں گے۔ تو وہ تو رسول ہیں اور میں تو رسول نہیں ہوں اور آپ تو رسول نہیں ہیں، وہ تو پاک معصوم ہیں اور ہم تو گناہوں میں گندگی کے کیڑے کی طرح سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں کی غلاظت میں بھرے پڑے ہیں۔ ہم کیا اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں؟ اس غفلت پر مرنے کا کیوں ارادہ کیا ہوا ہے میرے بھائی؟ اس غفلت کے ساتھ کیوں زندہ رہنے کے نقشے بنائے ہوئے ہیں؟ کیا ہر دن ہماری جڑوں کو نہیں کھوکھلا کر رہا؟ کیا ہر آنے والی شام ہماری قبر کے اندھیرے قریب نہیں کر رہی؟ کیا ہر ڈوبنے والا دن میری زندگی کی کتاب کا ایک ورقہ نہیں نکال کے لے جاتا؟ کیا ہر آنے والی شام وہ قبر کی شام کو قریب نہیں لا رہی؟ کیا ہر آنے والی گھڑی اور گھنٹہ مجھے آخرت کے قریب نہیں کر رہا؟ جب میں جا رہا ہوں اور جانا ہے، روکوں تو بھی جانا ہے، تو میرے مجھ سے بڑا غافل کون ہوگا جس کے باوجود بھی اللہ کو راضی کرنے کا فکر نہیں کرتا؟ پھر بھی یہ میرا یہ تیرا اللہ کے واسطے اس مبارک دن میں تمہیں یہ سب جھوٹے ناطے ہیں، یہ سب جھوٹے رشتے ہیں، اولاد کے لیے، بیوی کے لیے، اپنی ذات دشمن ہے تو اولاد کہاں سے ساتھی بن گئی؟ یہ اللہ کی قسم یہ میرا وجود بولے گا، یہ جلودہم، اے جلد کے کھال بولو بولو، تو ران بولے گی، ہاتھ بولے گا، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، سر بولے گا، پاؤں بولیں گے، پھر کہے گا قالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، ایک تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، تم میرے خلاف کیوں گواہی دینے لگ گئے؟ تمہیں لذت پہنچانے کے لیے تو میں نے رب کو ناراض کیا۔ ان کا جواب ہوگا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم تیرے خلاف کیسے نہ بولیں جبکہ جس نے ہر چیز کو وجود دیا، زبان دی، وہ کہہ رہا ہے بولو، ہم اس لیے بول رہے ہیں۔ تو آپ کا تو وجود بھی آپ کا دشمن ہے، میرا وجود میرا دشمن ہے، تو کیوں میرے بھائیوں دشمن کے تو سائے سے بھی لوگ بچتے ہیں، ہمارا دشمن وہ دشمن ہے اگر اس کی مان لی تو سیدھے جہنم میں۔ اسے بھائیوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے رب کو راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، اپنی جوانی کی قدر کریں، اپنے بڑھاپے کی قدر کریں، اپنی زندگی کی قدر کریں کہ آپ اور میں زندہ ہیں۔ پتہ نہیں کب یہ رشتہ نہ زندگی کا نافع چھوڑ کے قبر کے حوالے کر دیا جائے اور پھر اپنی کفے افسوس ملتا رہے، ہائے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں اللہ کا رسول کی مانتا۔ ادھر سے اللہ کا رسول شفیق مہربان ہو کر اس کا گلہ ہوگا، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ میری یہی امت ہے جس نے میرے بعد میری کتاب کو چھوڑ دیا، دنیا کو گلستان بنانے کے چکر میں انہوں نے میری کتاب چھوڑ دی۔ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہی جنہوں نے میری کتاب کو چھوڑ دیا۔ تو میرے بھائیو اللہ کے واسطے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس کو راضی کریں۔ یہ تعداد صرف جمعے کے لیے فرض نہیں ہے، یہ تعداد ہر نماز پر فرض ہے۔ اصل رمضان میں سچ بولنا فرض نہیں، سارا سال سچ بولنا فرض ہے، سارا سال قرآن کا سننا اور پڑھنا فرض ہے، سارا سال آنکھوں کو حرام سے بچانا فرض ہے، کانوں کو گانے سے بچانا فرض ہے، ہر حرام سے بچنا موت تک کے لیے فرض ہے۔ موت ہوتی ہے آپ کی چھٹی، موت ہماری چھٹی کا نام ہے، دنیا میں کوئی چھٹی نہیں، لوگ چھٹی کے دن آرام کرتے ہیں، ہماری تو چھٹی میں بھی کام بڑھ جاتا ہے، عید کے دن 2 نفل اور بڑھا دیتا ہے، نہیں ہماری تو چھٹی میں ہمارا کام بڑھا دیا جاتا ہے، عید کے دن 5 نمازوں کی وجہ 6 پڑھو، 2 رکعت عید کی بھی پڑھو، تمہاری موت سے چھٹی ہے، بس اب آ جاؤ، افضیت الی روحی ورحمتی وکرامتی فہذا محل کرامتی، اب تو میری رحمت میں آ گیا، میرے سائے میں آ گیا، میرے مہمان خانے میں آ گیا، اب تو مانگ اور ہم دیں گے، تمہارے عمل کا نہیں، اپنی شاہی شہنشاہی کا دیں گے، اپنی چاہت کا دیں گے، تم بولو ہم سے لو،
بولو اور ہم سے لو۔ تو میرے بھائیوں، اس دن میں ہم توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں اس کی طرف رجوع کریں، ساری زندگی کو اس رخ پر لانے کے لیے کوشش کریں۔ آسان کام ہے، اگر آپ اللہ کے راستے میں نکل کر تھوڑا تھوڑا وقت لگاتے رہیں تو بہت جلد زندگی کو رخ مل جائے گا، راستہ مل جائے گا۔ ہم جو بار بار آپ سے عرض کرتے ہیں جاؤ نکلو وقت لگاؤ، تو میں آپ سے کیا لینا ہے؟ آپ کی خیر خواہی میں اللہ کی قسم کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ 7 جنوری سن 2000 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام مسجد عائشہ فیصلہ آباد رمضان المبارک جمعۃ الوداع سے قبل بیان فرما رہے تھے۔ موضوع تھا غافل مسلمان، تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا، نج تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، فڈل بی ایریا، کراچی، یا علمی کیسٹ گھر الفرقان مارکیٹ بالمقابل جہانگیر پارک مسجد صالح، دکان نمبر 420 ریڈیو اسٹیٹ صدر کراچی، فون نمبر 63700813۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب سے مسائل زکوٰۃ اور دعا سماعت فرمائیں۔ بتاتے ہیں تو پھر گندم 20 روپے جن کو وسعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے ان کے لیے مناسب ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ادا کیا وہ ویسے ادا کریں۔ آپ نے 1 سا تقریباً 3 سیر کشمش کا صدقہ فطر آپ نے ادا فرمایا، اور 1 سا کھجور، کبھی کھجور کبھی کشمش۔ تو کشمش اور کھجور تو مہنگی ہے، جس کو اللہ نے زیادہ وسعت دی ہے وہ کشمش کے لحاظ سے جو 50 روپے 60 روپے کلو کے حساب سے ہے، تو قریباً 200 روپیہ ایک آدمی کا صدقہ فطر بن جائے گا۔ اور کم ہے تو کم از کم کھجور پر دے دے، اس کا بھی 150 روپیہ تو بن ہی جاتا ہے۔ اس کی بھی گنجائش نہیں تو آخری درجہ ہے گندم کا دے، آخری درجہ ہے۔ اور بھائی کسی کا نہیں جی چاہتا اور وہ چاہتا ہے کہ بھائی حکم بھی پورا ہو جائے اور میرا پیسہ بھی بچ جائے، تو اس کے لیے بھی ہے 20 روپے، وہ 10 روپے کے 20 روپے لکھا ہوا تھا وہ دے دو تو اس کی بھی جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب نے جو ادا کیا ہے اگر وہ ادا کریں گے تو عین رضا ہوگی اور زیادہ قرب اور زیادہ سنت کا اتباع ہوگا۔ آپ نے جس حساب سے دیا ہے تو اس سے تو غریب کی عید اچھی ہو جائے گی، جس حساب سے آپ دینا چاہتے ہیں تو اس سے تو اس بیچارے کو دال روٹی بھی نہیں ملے گی۔ تو اس لیے صدقہ فطر کا افضل ہے کہ وہ کشمش کے 3 سیر کشمش کا حساب لگا کر جو اچھی قسم کی ہے اس کی قیمت لگا کر، یا درمیانی قسم کا رکھ لیں اس کی قیمت لگا کر اس کا صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر کھجور کا حساب لگا کر اس کی دی جائے۔ اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر وہ گندم والا کھاتا تو سب کے لیے ہے ہی ہے۔ لیکن بھائی فضیلت کی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر او كما قال۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلبوا الجنة جہدکم واہربوا من النار جہدکم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها، وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة أو كما قال۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعلى إترته وعميه الشريفين وصبطيه وابنيه الحسن والحسين وبنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وجميع بناته رضوان الله تعالى عليهن أجمعين۔ اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى
تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. Second instrument. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم جو بھی اس ماہ میں کوتاہیاں ہوئی اپنے فضل سے معاف فرما. جس میں روزے رکھے گئے تراویح سنی گئی اس کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اس آخری عشرے میں جہنم سے لوگ آزاد ہوتے ہیں ہمیں بھی ان میں شمار فرما دے. یا اللہ ہم سب کو جہنم سے نجات نصیب فرما. جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرما. اور جتنی تیرے حبیب کی امت ہے سب کو جہنم سے نجات کا پروانہ نصیب فرما. یا اللہ قرآن کے بارے میں رمضان کے بارے میں جو ہم سے قصور کوتاہیاں ہیں کچھ جانتے ہیں کچھ فہم ہیں ہمارے مردوں سے عورتوں سے سب کو معاف فرما. یا اللہ اس مبارک مہینے کی برکت سے پوری امت کو ہدایت نصیب فرما دے. پوری امت پر سے عذابوں کو ہٹا دے بلاؤں کو ہٹا دے پریشانیوں کو ہٹا دے. ہم سب سے راضی ہو جائے ہمیں اپنے سے راضی کر لے. جتنے بھائی تشریف لائے ہیں ان سب کو قبول فرما. ان کی نسلوں کو اولادوں کو قبول فرما. اس پورے محلے کو پوری کالونی کو قبول فرما. پورے شہر پر اپنے رحم و کرم کو نازل فرما. پورے ملک پر نازل فرما. یا اللہ کو آنے والے میرے مولا اوقات کو ایام کو سالوں کو سنت کی دین کے عزت کا سربلندی کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ جو ذلت اور پستی کی زندگی آج تک سنت کی گزری ہے اپنے فضل و کرم سے وہ جن گناہوں سے گزری ہے وہ گناہ معاف فرما کے وہ ذلتیں ختم فرما دے وہ پستیاں ختم فرما دے الفت محبتیں پیدا فرما دے. یا اللہ آپس میں الفت محبتیں پیدا فرما دے. یا اللہ ہم سب کا اپنے اپنے وقت ایمان کے خیر سے خاتمہ فرما. قبر سے لے کر حشر تک کی ساری ہادیوں کو سہل فرما آسان فرما. ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما. یا اللہ ساری زندگی اپنے گھر پہ آنے والا بنا دے. یہ سر تیرے سامنے جھکنے والا بنے ہمیں یہ عزت عطا فرما. تیرے سامنے سر کا جھکنا عزت ہے تیرے غیر کے سامنے جھکنا ذلت ہے. اپنے سامنے سر جھکانے والا بنا دے. اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا دے. ساری مخلوق سے ہمیں مستغنی کر دے. ساری مخلوق سے ہمیں مستغنی کر دے. ساری مخلوق سے ہمیں مستغنی کر دے. اللہ تو اپنا ہی بنا لے اپنا ہی بنا لے. اس دل میں تو اپنی ہی محبت کو اتار دے. اپنے حبیب کی محبت کو اتار دے. پوری دنیا میں دین کو زندہ کرنے کا جذبہ انہیں نصیب فرما. جذبہ نصیب فرما. اخلاص نصیب فرما. ریاکاری سے حفاظت فرما. تکبر سے حفاظت فرما. حسد سے حفاظت فرما. عجب سے حفاظت فرما. اے اللہ دنیا کے دھوکے میں پڑنے سے ہمیں بچا لے. اس کے فریب سے ہمیں بچا لے. اس کی غلط زندگی سے ہمیں بچا لے. شیطان کے فریب سے ہمیں بچا لے. شیطان کے پھندوں اور جالوں سے ہمیں بچا لے. ہماری مسجدوں کو آباد کر دے. ہمارے بازاروں میں دین کو زندہ کر دے. گھروں عورتوں بچے بچیوں میں دین کو زندہ کر دے. ماں باپ کو بھی دین کی سمجھ نصیب فرما. اولاد کو بھی دین کی سمجھ نصیب فرما. یا اللہ تو شاعر اسلام کی عظمت کو برقرار فرما بحال فرما. ہم سب سے راضی ہو جا. ہم سب سے راضی ہو جا. دنیا آخرت کی ساری تنگیوں کو دور فرما دے. ساری کشادیاں بھلائیاں مقدر فرما دے. جتنے بھائی خاص طور پر تشریف لائے ہیں ان سب کی دنیا اور آخرت کی ساری تو ہی یہ فرض سمجھتا ہے جانتا ہے. کچھ دل میں ہیں کچھ ہیں بھی نہیں اور ان کی ضرورتیں ہیں اپنے غیب سے یا اللہ پوری فرما دے پوری فرما دے. تو سخی ہے ہم بخیل ہیں. تو دینے والا ہے ہم سائل ہیں. تو غنی ہے ہم محتاج ہیں. محتاج کا کام تو مانگنا ہی ہے. اے اللہ تو اپنی شایان شان ہمیں نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم. اب مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان ایک دن مرنا ہے سماعت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرتے ہوئے نہ ہم سے کوئی مشورہ لیا نہ ہم سے پوچھا نہ ہمیں بتایا. هو الذی خلقکم بنا دیا. پھر کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت بنایا.
ذکر و انثى. اب ہم ادھر مرد بیٹھے ہیں ادھر خواتین ہیں. ہم میں سے نہ کسی نے چاہا نہ درخواست پیش کی کہ مجھے مرد بنایا جائے مجھے عورت بنایا جائے. وجعلناکم شعوبا وقبائل. طرح کے خاندان بھی مختلف کر دیے. کسی نے کوئی درخواست نہیں دی تھی کہ مجھے اس خاندان میں پیدا کیا جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بننے میں محتاج محض ہیں. اپنے قد میں، رنگت میں، جسمانی ساخت میں، پھر جنس میں، مرد اور عورت ہونے میں، پھر خاندان میں. اس میں جب ہم نے آنکھ کھولی تو ہمیں پتہ چلا کہ میں لڑکا ہوں، میں لڑکی ہوں، میرا یہ خاندان ہے، میری یہ شکل ہے. تو جب تھوڑا سا شعور بیدار ہوا تو دائیں بائیں ایک کائنات نظر آئی. ایک جان وہ تھا جس نے 9 مہینے گزارے، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا. جب اس جہان میں آیا تو بڑا خوبصورت نظر آیا. وادیاں بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، سبز پوش بھی ہیں، سفید پوش بھی ہیں، سیاہ پوش بھی ہیں، برف سے ڈھکے ہوئے، سبزے سے ڈھکے ہوئے، کالی چادر، سیاہ پہاڑ، بڑے بڑے میدان، پھر کہیں پھول، کہیں پرندے، کہیں چہچہاہٹ، کہیں مہک. یہ سارا ایک نظام جب دیکھا تو دل لگنے لگا، رہنے کو جی چاہنے لگا. ابھی شعور بیدار نہیں ہے اور دنیا سے دل لگنے لگا. لیکن اچانک کسی گھر سے آہو بکا کی صدا آئی. اپنے ہی گھر میں رونا دھونا مچ گیا تو معصوم ذہن کو دھچکا لگا، یہ کیا ہوا؟ اب بیٹھا فلاں مر گیا. موت کیا ہوتی ہے؟ اچھا، اتنا خوبصورت گھر بنا کے پھر مر جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں. موت کیا ہوتی ہے؟ ایک قاضیانہ قدرت نے لگایا کہ یہاں رہنا نہیں ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ کوچ کا مقام ہے، یہ گزرگاہ ہے، اسٹیشن ہے جہاں چند گھڑی کو انسان سکتاتا تو ہے پر رہتا نہیں، بیٹھتا تو ہے پر گھر نہیں بناتا. تو منزل کا فکر ہوتا ہے. مسافر شب سے چلتے ہیں، جو جانا دور ہوتا ہے. ان کی منزل دور ہو، ان کا پہیا تیزی سے گھوم رہا ہوتا ہے. وہ خرامہ نہیں چلتے. ایک معصوم بچے نے آہو بکا سنی، رونا دھونا سنا، کہیں کو دیکھا گریبان پھاڑ رہے، کہیں. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، نج تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، پڈل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 63700813 یا علمی کیسٹ گھر، الفرقان مارکیٹ بالمقابل جہانگیر پارک، مسجد صالح. دکان نمبر 4B، پریڈی اسٹریٹ، صدر، کراچی. فون نمبر 72370887